پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خبروں، تجزیاتی رپورٹس اور پس پردہ تحقیقاتی رپورٹس کے موضوعات: MD-CAT 2023 ٹیسٹ، نجی نرسنگ اسکولوں کو مظاہرین قانون کے ڈنڈے کے خوف سے غائب، انتخاب نہیں احتساب، بلاول زرداری اور شرجیل میمن کو عوام کی مخالفت کا سامنا، عباسی شہید اسپتال کا شعبہ حادثات غیر فعال، مرتضی وہاب کے دعوے ہوا ہو گئے، ہب ریور روڈ کا ٹراما سینٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا یا محکمہ صحت کی ملکیت، سندھ سروسز اسپتال میں خود ساختہ اکاؤنٹنٹ کی لاقانونیت عروج پر، ڈاکٹر فرحت عباس سیکریٹریٹ صحت کی قربت میں ناکامی کے بعد سیکریٹری خزانہ کی دیرینہ رفاقت کی تجدید کے لیے سرگرم، ایڈز کا مہلک مرض بچوں میں پھیلانے والے دوبارہ ایڈز پروگرام میں تعینات، خلاف قانون ڈی جی ہیلتھ کی ریٹائرمنٹ کے علاوہ کچھ اہم خبریں۔ MD-CAT ٹیسٹ 2023 متنازع ہو گیا، سابقہ حکمرانوں اور ان کی مبینہ باقیات کی مشترکہ منصوبہ بندی کا شاخسانہ، سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل گرفتاری کے خوف سے روپوش، سندھ سمیت ملک بھر کے مستقبل کے مسیحا اپنے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر امجد سراج میمن کی بحیثیت وائس چانسلر تعیناتی قانون قاعدے کے برعکس عمل میں آئی ہے۔ وہ پروفیسر طارق رفیق کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد یونیورسٹی کی سینیارٹی لسٹ میں نمبر 1 پر آنے والی پروفیسر لبنہ انصاری کی جگہ ڈا یونیورسٹی کی فیکلٹی سے اپنے کزن شرجیل انعام میمن کی پرچی پر JSMU کے وائس چانسلر سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے، جبکہ مذکورہ انتہائی اہم آئینی قانونی اسامیوں پر بھرتی کا اقدام از خود قانون کی صریح خلاف ورزی ہے، اور یہ معاملہ تاحال سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے کے باوجود ایک مبینہ سازشی منصوبے کے تحت MD-CAT ٹیسٹ 2023 کو کنڈکٹ کرانے کی ذمہ داری متنازع ترین شخص پروفیسر امجد سراج میمن کے سپرد کرنا سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ عبدالقادر پٹیل اور PMDC کے صدر ڈاکٹر رضوان تاج کی مشترکہ سازش کا شاخسانہ ہے۔ ان کے کزن شرجیل انعام میمن کرپشن میں عالمی شہرت کی شناخت رکھنے کے علاوہ شراب کو شہد ثابت کرانے کے لیے محکمہ صحت سندھ کے سابق چیف پیتھولوجسٹ ڈاکٹر زاہد انصاری کو قربانی کا بکرا بنانے کا منفرد ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، جبکہ اسی طرح پروفیسر امجد سراج میمن چھوٹی بخاری ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں پروفیسر عارف میڈیکل سینٹر کو OMI میں تبدیل کرانی جیسی صلاحیت کے حامل بتائے جاتے ہیں۔ ادھر JSMU کے شعبہ نشر و اشاعت نے سندھ میں MD-CAT 2023 میں امیدواروں کی کل تعداد 40,535 ظاہر کی ہے، اور کراچی کے جامعہ کراچی اور اوجھا یونیورسٹی کے کیمپس میں طالبات امیدواروں کی تعداد 10,944 اور طلبہ کی تعداد 4,247 بتائی گئی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں پروفیسر لبنہ انصاری کے مقدمے کی تازہ ترین صورتحال لیگل ڈپارٹمنٹ سے معلوم کر کے بدھ کو بتانے کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ MD-CAT 2023 کے امیدواروں کی اکثریت نے PMDC کی انتظامیہ سے سوال کیا ہے کہ وہ انٹر کے نتائج کے بعد MD-CAT کے امتحانات کیوں نہیں لیتے ہیں،
کیا قبل از نتائج کا مقصد اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز میں ایجوکیشن مافیا کو مطلوبہ نمبر کے حصول کے لیے کھل کر کھیلنے کا موقع فراہم کیا جانا تو نہیں ہے؟ شریک طلبہ نے احتساب بیورو کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ MDCAT 2023 کی فوری تحقیقات کرانے کی اپیل کے مطابق کارروائی کی ہدایت جاری کرے۔ ادھر ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہلاک شدہ بعض نجی نرسنگ اسکولوں کے طلبہ اور غیر متعلقہ لوگوں کی جانب سے 12 ستمبر کو مظاہرے اور احتجاج کا اعلان کرنے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا موڈ دیکھ کر میدان سے غائب ہو چکے ہیں، جبکہ LDN کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ان مظاہروں کی سرپرستی جدون نرسنگ اسکول لانڈی، رحمان اسکول آف نرسنگ گلشن اقبال، برٹش کالج آف نرسنگ بلدیہ ٹاؤن، نرسنگ کے پیپلز پارٹی اور PTI سے تعلق رکھنے والوں کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، جو طلبہ سے زیادہ کرائے کے لوگوں کے ذریعے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ناکام امیدواروں کو پاس کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان شخصیات میں PTI کے سابق MPA سعید آفریدی، عبدالقیوم خان مروت، نظر آفریدی اور ارشد نواز خان کے نام سامنے آئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کے علاوہ ہب ریور روڈ پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماں بچے صحت مرکز کو ٹراما سینٹر قرار دے کر حکومت سندھ کو بھی ماموں بنانے سے باز نہ آئے، اور ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق علاقے کی معروف سماجی شخصیت داؤد وچانی نے علاقے کے غریب مریضوں کی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنی 1.5 ایکڑ ذاتی اراضی 2006 میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کو عطیہ کی تھی، جہاں سٹی گورنمنٹ کی SNE کے مطابق 50 بستروں کے جنرل اسپتال کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں تعمیراتی عمل حکومتی تبدیلی کے باعث رک گیا۔ 2022 میں ضلعی صحت انتظامیہ اور یونیسیف کے اشتراک سے 20 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا یہ حصہ مکمل ہوا، تو 2023 میں لیاقت اسکانی سابق MPA کی ایما پر اسے نہ صرف ٹراما سینٹر ظاہر کرتے ہوئے اس عمارت کا عبدالقادر پٹیل نے خود افتتاح بھی کر دیا، اور اسے مزید فعال بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو ماموں بناتے ہوئے اس کی تکمیل کے لیے SNE کی منظوری کی کارروائی کا آغاز بھی کیا، تو حکومت ختم ہو گئی۔ عمارت میں ٹراما سینٹر کی کوئی سختی نہیں ہے، جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب کے عباسی شہید اسپتال کو دوبارہ فعال کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو سے اسپتال کے شعبہ حادثات کی بد انتظامی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ عوام بپر گئے، بلاول زرداری اور شرجیل میمن عوام کے نرغے میں آ گئے۔ سستے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ، صورتحال جاننے کے لیے اسکرین پر ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ انتخاب سے زیادہ اہم بے رحم کڑا احتساب عوام کا مطالبہ ہے۔ احتساب اگر منطقی انجام تک نہ پہنچا تو صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے۔ قومی سلامتی کے تمام متعلقہ ادارے افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی ہدایت پر مکمل عمل کریں۔ آئین اور قانون کا چورن وہ بیچ رہے ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھانے کے بعد اس کے پرخچے اڑائے۔ یہ ہماری تحقیقاتی ٹیم کی عوام کی رائے کی روشنی میں مرتب کی گئی وہ رپورٹ ہے جس کی جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ سندھ سروسز اسپتال میں SNE کے ذریعے خریدی جانے والی طبی مشینوں کی تعداد ہسپتال کے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے دعوے کے مطابق تاحال مکمل نہ ہو سکی، اور احتساب کا ڈر نہ چلنے کے باوجود کورونا 19 فنڈز کی اینٹی کرپشن کی جانب سے جاری تحقیق وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے بطور رشوت تحقیقاتی افسر اینٹی کرپشن طارق حسین کو MS کی سرکاری کار نمبر GS 9287 دینے کے بعد سے حساس نوعیت کی یہ انکوائری تاحال زیر التوا بتائی جاتی ہے، جبکہ سندھ سروسز ہسپتال کے سابق
MS جن کی سنگین کرپشن کے باعث ان کی مدت ملازمت مکمل کرانے کے لیے سابق وزیر محنت سندھ سعید غنی انہیں سیسی میں ڈائریکٹر بنا کر لے گئے تھے۔ آج کل سعید غنی خود امریکہ میں مقیم اور پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری بغیر ڈویژنل صدر کراچی کے سیاسی دورے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت عباس نے موجودہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی جانب سے سرخ جھنڈی دکھانے پر اپنے سابق کرم فرما ڈاکٹر کاظم جتوئی سے تعلقات کی تجدید کے لیے سرگرم عمل بتائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج تک اتنا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔